بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، روئے زمین پر مکہ مکرمہ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی عظمت بے مثل و بے مثال ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے پیش نظر بلد الحرام قرار دیا، یعنی جو بھی اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان پا جاتا ہے۔ اور اس شہر میں انسان تو انسان، درندوں کو بھی امان دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو خود رو جڑی بوٹیاں ہیں انہیں کاٹنا بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ عربی کا ایک قول ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی بھی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے، ناموں کی کثرت اس چیز کی عظمت اور شرف پر دلالت کرتی ہے، یعنی جتنے جس چیز کے نام ہوں گے اتنی ہی اس چیز کی عظمت اور قدر و منزلت ہوگی۔ اب اگر ہم مکہ مکرمہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے تقریباً 50 سے زیادہ نام مشہور و معروف ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے ان ناموں کا آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کیا جائے گا اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس شہر کو بلد الامین قرار دیا ہے۔ سورۃ التین میں بیان فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ اس امن والے گھر کی قسم۔ اس کا ایک نام بلد الامین بھی ہے کہ یہ امن والا شہر ہے، کہ جو بھی اس میں آتا ہے وہ امن و امان پا جاتا ہے، قتل کر کے بھی آئے تو اسے بھی پناہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام مکہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، کہ وہی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں کفار کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ اسی طرح سے اس مکہ مکرمہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، جسے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ لوگوں کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلے جو عبادت کی غرض سے گھر بنایا گیا وہ گھر بکہ میں یعنی مکہ مکرمہ میں ہے، تو اس کا ایک نام بکہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کا ایک نام بلد بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر اس بلد کی قسم۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہی ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القری، یعنی تمام بستیوں کی بنیاد، تمام بستیوں کی ماں کا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی مذکور ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ تاکہ آپ بستی والوں کو، ام القری کے رہنے والوں کو ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے اس شہر مکہ کو اللہ رب العالمین نے ایک نام، اسے کعبہ بھی عطا کیا ہے۔ کعبہ کا لفظی معنی ہے بلند ہونے والی جگہ۔ عربی میں جسم کی جو پنڈلی ہے اس پنڈلی کو کعب کہا جاتا ہے۔ اسے کعب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم سے تھوڑی سی بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فزیکلی طور پہ جغرافیائی اعتبار سے سرزمین مکہ پوری روئے زمین سے بلند ہے، اس وجہ سے اسے کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، علامہ ازرقی نے ابو نجی کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ اسے کعبہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بڑی عزت اور بڑی عظمت والی سرزمین ہے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے۔ عتیق کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو بالکل محفوظ ہو، جو ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات پانے والی ہو۔ ایک روایت میں مذکور ہے، جامع الترمذی میں یہ روایت ہے کہ انما سمی البیت العتیق لانہ لم یظہر علیہ جبار، کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے عتیق کے نام سے موسوم فرمایا ہے کیونکہ آج تک اور قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی کافر بادشاہ اس گھر پہ قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے اسے عتیق قرار دیا گیا کہ یہ گھر ہر قسم کی بیرونی آفات اور بلیات سے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ چند ایک اسماء ہیں مکہ مکرمہ کے
جو قرآن پاک کی آیات بینات میں مذکور ہوئے ہیں، جن کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آگاہی دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس پاک گھر کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اس پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔